یہ سورہ مدثر ہے، مکی سورت ہے، اس کے اندر 56 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیں یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی وہ سورہ مدثر ہے۔ بعض روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں، بلکہ جمہور علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی وہ سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد کئی سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، یعنی حضور پر وحی نازل نہیں ہوئی، اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔ زمانہ فترت کے بعد جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ سورہ مدثر تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اس لیے ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں روایتیں ہی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے سورہ علق نازل ہوئی وہ بات بھی صحیح، اور جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے سورہ مدثر نازل ہوئی وہ بات بھی اپنی جگہ صحیح۔ اس سورت کا شان نزول بھی وہی ہے جو سورہ مزمل کا تھا، ترجمہ بھی وہی ہے، چادر اوڑھ کر لیٹ جانے والے۔ وہاں پر آپ کو 2 وجہ بتائی تھی سورہ مزمل کے نازل ہونے کی۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل امین کو اپنی اصلی شکل و صورت کے ساتھ دیکھا تو گھبرا گئے، ڈر گئے، اور گھر میں جا کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ تو اللہ نے خطاب فرمایا بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، یا ایھا المزمل۔ وہی شان نزول اس کا ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی محبت کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے۔ اور دوسرا شان نزول یہ تھا کہ کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کو بدنام کرنے کا ایک محاذ کھول رکھا تھا، تو ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر، مایوس ہو کر ایک دفعہ اللہ کے رسول چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کے ساتھ آپ کو خطاب فرمایا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ اگر آپ ہی لیٹ جائیں گے، سو جائیں گے تو ان کو کون اٹھائے گا؟ یہ تو سارا زمانہ سو جائے گا۔ آپ کو ہم نے لوگوں کو اٹھانے کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ ہی چادر تان کر لیٹ گئے، سو گئے تو پھر ان کو کون اٹھائے گا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ساری رات مطالعہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ ساری رات جاگتے ہو، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو، تو آپ نے عجیب جواب دیا، آپ نے فرمایا یہ جو میرے محلے کے لوگ، میرے شہر کے لوگ، میرے ملک کے لوگ جو آرام سے میٹھی نیند لے کر سو رہے، وہ میرے بھروسے پر سو رہے کہ محمد تو جاگ رہا ہے نا، ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے محمد تو جاگ رہا ہے، تو یہ میرے بھروسے پر سو رہے، اگر میں ہی سو گیا تو پھر ان کو کون اٹھائے گا، کون جگائے گا، کون ان کی رہنمائی کرے گا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے المبسوط، بہت ضخیم کتاب ہے اور بہت ہی زبردست کتاب۔ اس کے اندر گویا کہ انہوں نے پورے سمندر کو ایک کوزے کے اندر بند کر دیا، پورا سمندر انڈیل دیا اس کتاب کے اندر، اتنی زبردست کتاب۔ ایک عیسائی کے ہاتھ لگ گئی وہ کتاب، اس نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور بہت متاثر ہوا، یہاں تک کہ اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اس کتاب سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، کہ کیا زبردست کتاب ہے، کتنا علم اس کتاب کے اندر جمع کر دیا امام محمد نے، اور میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ جب چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا، اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے محبوب، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھو، لوگوں کو خبردار کرو، قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، دل سے بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھو اور زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرو، کہ ہر چیز سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور روزانہ اگر آپ دیکھیں، روزانہ مؤذن 5 ٹائم کی اذان دیتا ہے، اور ایک وقت کی اذان میں 6 مرتبہ اس سے یہ کہلوایا جاتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔
اقامت ہوتی ہے، اقامت میں 6 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز میں روزانہ صبح سے لے کر شام تک جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فرض، سنت، نفل، وتر، سب کو لگا کے کئی سو دفعہ ان نمازوں میں آدمی روزانہ اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، کوئی سپر پاور نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی طاقتور نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی بڑا نہیں اللہ کے سوا۔ اور ہر نماز کے بعد ہمیں تسبیح فاطمی پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ تسبیح فاطمی میں بھی روزانہ آدمی ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ روزانہ کئی سو دفعہ ہماری زبان سے جو کہلوایا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کس لیے؟ یہ اس لیے تاکہ دل کے اندر یقین بیٹھ جائے اس بات کا کہ ہاں اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں میرے دوستو عزیزو، کوئی بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت نہیں دے سکتا جب تک اللہ کی کبریائی کا اس کو خود یقین نہ ہو، جب تک آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی کا خود یقین نہیں ہوگا، جب تک آپ صحیح معنی میں اللہ کے دین کی دعوت نہیں دے سکتے۔ دین کے داعی کے لیے بنیادی چیز ہے کہ وہ خود اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرے، اس کی عظمت کا، اس کی بزرگی کا، اس کی کبریائی کا اعتراف کرے۔ جس کے دل میں ہی اللہ کی عظمت نہیں، اس کے دل میں ہی اللہ کی بڑائی نہیں، اس کی زبان پر ہی اللہ کی بڑائی نہیں، تو وہ دوسروں کو کیا اللہ کی دعوت دے سکے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور میرے محبوب اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کریں۔ دیکھو کتنی پیاری پیاری نصیحتیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے محبوب اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کریں۔ حضور تو کپڑے پاک ہی رکھتے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی اللہ کے رسول پاک صاف ہی رہتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی جو ہے زمانے جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی کوئی ناپاکی والا، کوئی گندگی والا نہ کچھ کام کیا، نہ اپنے کپڑوں کو کبھی کسی شراب سے یا کسی نجس چیز سے، کسی غلاظت سے گندا کیا۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضور کے واسطے سے امت کو سمجھایا جا رہا ہے، حضور کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی کہ دیکھو مسلمانوں، اپنے کپڑے صاف رکھا کرو، اور صرف کپڑے ہی نہیں، تمہارا ظاہر بھی صاف ہونا چاہیے، تمہارا باطن بھی صاف ہونا چاہیے، تمہارا کردار بھی صاف ہونا چاہیے، تمہاری شخصیت بھی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ کوئی بھی تمہیں دیکھے تو دور سے دیکھ کر سمجھ آئے گا مسلمان ہے، مسلمان ہے، دیکھو کتنا صاف ستھرا ہے مسلمان ہے۔ جیسے آج کل ہماری پہچان بن گئی گندا رہنا اور نجس رہنا اور غلیظ رہنا۔ آج ہمارے بچوں کو کوئی دیکھتا ہے تو بچوں کو دیکھ کے کہہ دیتا ہے مسلمان کے بچے ہیں، اتنے گندے اور غلیظ رہتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو کوئی دیکھتا ہے تو ہماری صورتوں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں، دیکھو کتنے گندے رہتے ہیں، کتنے غلیظ رہتے ہیں۔ ہمارے محلوں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے مسلمانوں کے محلے ہیں گندے ہیں، غلیظ ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو، اور صرف کپڑے ہی نہیں، ظاہر، باطن، اپنا کردار، اپنی شخصیت، ہر چیز کو پاک صاف رکھو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے بچو، ناپاکی سے بچو، ناپاکی سے احتراز کرو، چاہے وہ کفر کی ناپاکی ہو، شرک کی ناپاکی ہو، شراب کی ناپاکی ہو، غلاظت کی ناپاکی ہو، کوئی بھی ناپاکی ہو، ظاہری باطنی کسی بھی قسم کی ناپاکی اور گندگی ہو، گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اسلام جو ہے پاکی اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے، ناپاک اور گندا رہنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ پانے کے لالچ میں احسان مت کرو، زیادہ کے لالچ میں۔ دیکھو احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کرو لوگوں پر جس طرح بھی کر سکتے ہو، علم سے، عمل سے، مال سے، دولت سے احسان کرو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کی ترغیب دی، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دینا چاہیے، اس سے پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ لیکن ایک آدمی اس نیت سے کسی کو ہدیہ دیتا ہے کہ اگر میں اس کو تھوڑا ہدیہ دوں گا یہ کل کو مجھے زیادہ ہدیہ دے گا، زیادہ کے لالچ میں احسان کر رہا ہے، زیادہ کے لالچ میں ہدیہ دے رہا ہے، میں اس کو آج 500 روپے دوں گا یہ کل کو مجھے 1000 روپے دے گا، تو اب نیت غلط ہے، اب نیت میں حرص اور لالچ ہے۔ محبت
مقصد نہیں، محبت کو بڑھانا مقصد نہیں، ہدیہ دینا مقصد نہیں، اور حضور کی سنت پر عمل کرنا مقصد نہیں، مقصد ہے حرص اور لالچ کہ آج میں اس کو تھوڑا دوں گا، کل کو مجھے یہ زیادہ دے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ کسی کو ہدیہ دینا اور کسی پر احسان کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے، اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ اور یہی وجہ ہے، دیکھو آج ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی کسی غریب کو ہدیہ نہیں دیتا۔ ہر آدمی یا تو اپنے لیول کے انسان کو دے گا یا اپنے سے بڑے انسان کو دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے آج میں اس کے کام آ رہا ہوں، کل یہ میرے کام آئے گا، آج میں اس کو تھوڑا دے رہا ہوں، کل کو مجھے یہ زیادہ دے گا۔ اگر نیت درست ہوتی تو بھائی ہدیہ دینے کے لیے کیا صرف امیر ہی ہیں؟ غریب بھی تو ہے، کسی غریب کو بھی کبھی ہدیہ دو، تب پتا چلے گا کہ ہاں دیکھو آپ کی نیت میں کتنا خلوص ہے، کتنا اخلاص ہے۔ کبھی کسی غریب پر بھی احسان کرو، غریب کو بھی ہدیہ دو، اس کی بھی خیر خیریت پوچھو۔ تو بہرحال اس نیت سے احسان کرنا اور اس نیت سے کسی کو ہدیہ دینا کہ آج میں اس کو تھوڑا دوں گا، کل کو مجھے یہ زیادہ دے گا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ زیادہ کی طلب میں کسی پر احسان مت کرو، اخلاص اور خلوص کے ساتھ ہدیے کا لین دین کرو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ ایک صبر آدمی کرتا ہے اپنے مفاد کی خاطر، ایک صبر آدمی کرتا ہے مجبوری کی وجہ سے، مجبور ہے، بدلہ نہیں لے سکتا، انتقام نہیں لے سکتا، مجبور ہے، کیا کرے گا، صبر کر لے گا۔ لیکن ایک صبر وہ ہے جو آدمی کرتا ہے صرف اللہ کی خاطر، بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، اپنی بھڑاس نکال سکتا ہے، لیکن صبر کر رہا ہے۔ صبر کر رہا ہے کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، صبر کرو۔ کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی غم، کوئی مصیبت لاحق ہو گئی، اب صبر کر رہا ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ یہ وہ صبر ہے میرے عزیزو جس کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کرو، اپنے مفاد کے لیے نہیں اور کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں، صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے صبر کرو۔ یہ وہ صبر ہے جس صبر کا بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایمان کے 2 حصے بیان فرمائے۔ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایمان کا آدھا حصہ شکر میں ہے اور ایمان کا آدھا حصہ صبر میں ہے۔ آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے۔ تو اس صبر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے۔